صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. یہ بتائے اس لیے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے اسلام کا مزاج کیا ہے، اور اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کہیں قصے کہانیاں یا کوئی ضعیف حدیثیں سنا رہے ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ایک دفعہ کسی بات پر اختلاف ہو گیا. جیسے تکرار ہو جاتی کسی بھی بات پہ، ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسرے بات چلتے 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی باتیں کی کہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا. اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے بات بیچ میں چھوڑی اور وہاں سے روانہ ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے شاید کچھ بات زیادہ کر دی اور یہ ناراض ہو گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں، بھائی عمر بات سنو، عمر میری بات سنو. حضرت عمر پیچھے دیکھ ہی نہیں رہے، ان کو اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بات کی کیوں. وہ گئے، حضرت ابو بکر ان کے دروازے پہ پہنچ گئے. حضرت عمر نے دروازہ بند کیا، اندر چلے گئے. حضرت ابو بکر باہر کھڑے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں عمر سے معافی مانگوں کہ یہ میری غلطی تھی جو میں نے بات کی، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں. کافی دیر حضرت ابو بکر نے انتظار کیا، حضرت عمر نے دروازہ نہیں کھولا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑے ایسے سمیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے گھٹنے بھی نظر آ رہے تھے غصے کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے. آپ نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا، آپ نے صحابہ کو فرمایا، اما صاحبکم فقد غامر، تمہارے یہ دوست کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں. یعنی ان کا انداز ایسا تھا آنے کا، آپ سمجھ گئے کہ کسی سے پھڈا کر کے آ رہے ہیں، لڑ کے آ رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے کو ایسا ہونا چاہیے جو چھوٹے کے مزاج کو سمجھتا ہو، چھوٹے کے حلیے کو، اس کی حیت کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ اس کا موڈ کیسا ہے. تو حضور نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، تمہارا یہ ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے اور پورا واقعہ سنایا کہ یہ سارا ہوا. پھر میں حضرت عمر سے معافی مانگنے لگا، وہ چل دیے، میں ان کے دروازے پہ گیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی ان کو راضی کر دیں. ایک طرف آپ حضرت ابو بکر کا مقام دیکھیں اور دوسری طرف غلطی کا احساس ہوا تو فوراً پیچھے معافی مانگنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ میں نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت ابو بکر نے مجھے جو باتیں کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. پھر وہ میرے دروازے پر آئے، میں نے دروازہ بند کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بھی اس بات کا تذکرہ کرنے کے لیے حضور کے پاس آ گئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے بتائیں میں کیا کروں. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور یہ دو شخصیات آپ کو پتہ ہے امت میں نبی کے بعد سب سے افضل شخصیات ہیں، خلفائے راشدین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا حضرت عمر سے. بعض روایات میں، دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یوں منہ پھیرا، حضرت عمر یہاں آ گئے، حضرت عمر یہاں آئے، آپ نے یہاں منہ پھیر دیا غصے کی وجہ سے. آپ کو حضرت ابو بکر صدیق سے بہت محبت تھی، حضرت ابو بکر صدیق کا الگ مقام ہے اس امت میں. بعض روایات میں آتے ہیں 3 دفعہ آپ نے یہ عمل کیا. حضرت عمر یہاں آتے، آپ یہاں منہ پھیر دیتے، وہ یہاں آتے، آپ یہاں منہ پھیر دیتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضور کو غصہ بہت شدید آ گیا ہے. تو حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھے اور فرمانے لگے انا کنت ازلم، انا کنت ازلم، یا رسول اللہ ظلم میں نے کیا ہے، یا رسول اللہ ظلم میں نے کیا ہے. حضرت عمر کی غلطی نہیں ہے، میں نے ظلم کیا ہے، ان کی غلطی. بار بار حضرت ابو بکر یہ بات کر رہے ہیں. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرا یہ ایک دوست میرے لیے چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے. هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، بار بار آپ یہ بات فرمانے لگے. بَعَثَنِي اللَّهُ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، اللہ نے مجھے حق کا پیغام دے کر بھیجا. فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ،
تم نے کہا کہ تم جھوٹے ہو. وقال ابو بکر صدقت, ابو بکر نے کہا تم سچے ہو. وواسانی بنفسہ ومالہ, اپنے مال سے اس نے میری مدد کی, اپنی جان سے اس نے میری مدد کی, آج تم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ عمل ہے کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا, اور عمل ہے کس کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. آج ہم میں سے کون اس درجے کی اخلاقی جرت رکھتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو فوراً دوسرے سے معذرت کر لے؟ نعرے لگانا تو آسان ہے, عاشق رسول کے نعرے لگانا اور عاشق صحابہ کے نعرے, بھائی یہ صحابہ کا طرز عمل ہے.